بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ 11ویں جماعت کے جو بچے ہیں ان کے لیے سبق جو پہلا ہے حاتم کی سخاوت، اس کا خلاصہ ہے۔ باغ و بہار کی ادبی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو بھیج چکا ہوں میٹیریل، اسی طرح سے میر امن دہلوی کے بارے میں بھیج چکا ہوں سبق کا خلاصہ۔ حاتم کے وقت عرب کا ایک بادشاہ نوفل نام کا تھا۔ اس کو حاتم کے ساتھ بسبب نام وری دشمنی ہوئی اور اس نے حاتم کے ملک پر چڑھائی کی۔ حاتم ایک خدا ترس اور نیک مرد تھا۔ وہ لڑائی نہیں چاہتا تھا کیونکہ بقول حاتم خواہ مخواہ لوگ مارے جائیں گے، اس لیے حاتم ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گیا۔ ادھر نوفل نے اعلان کیا کہ جو حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ 500 اشرفی انعام پائے گا۔ یہ سن کر سب حاتم کی تلاش میں نکلے۔ اس دوران ایک بوڑھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس غار کے سامنے لکڑیاں چننے لگے جہاں حاتم چھپا ہوا تھا۔ بوڑھیا نے کہا اگر حاتم ہمارے ہاتھ لگے تو اس کام سے نجات ملتی اور یہ انعام کی رقم سے ہماری زندگی اچھی گزرتی۔ حاتم نے یہ باتیں سنی، ان کی مدد کے لیے باہر آیا۔ بوڑھا اور بوڑھیا سے کہا مجھے نوفل کے پاس لے چلو اور انعام کی رقم سے اپنی زندگی اچھی طرح گزارو۔ بوڑھا بھی ایک نیک آدمی تھا، کہا کہ اگر نوفل تمہیں مار ڈالے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس بحث و مباحثہ میں اور بھی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے حاتم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لیا۔ کسی نے کہا میں نے ڈھونڈ کر لایا، کسی نے کہا میں نے۔ سب نے حاتم کو پکڑ کر لانے کا دعویٰ کیا اور بوڑھا شخص خاموش رہا، اور حاتم نے دیکھا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک دم بادشاہ کو کہا مجھے وہ بوڑھا یہاں لایا۔ بوڑھے شخص نے بادشاہ کو سارا قصہ سچ مچ بتایا۔ سب کو سزا ملی۔ بادشاہ حاتم کی سخاوت اور بہادری کے بارے میں سن کر خوش ہوا، حاتم سے دوستی کی اور اس کو سب ملک اور مال و اسباب واپس کر دیا جو ضبط کیا تھا، اور قبیلہ طے کی سرداری حاتم کو دے دی اور بوڑھے کو 500 اشرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دیں۔ وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ تو بچوں، یہ حاتم کی سخاوت کا بڑا آسان ترجمہ ہے۔ دراصل جو ہمارا اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف اسکول ایجوکیشن ہے SIE، تو اس نے آپ کے لیے میٹیریل تیار کیا ہے، اسی سے میں نے یہ لیا ہے، اور آسان بھی ہے اور واضح بھی ہے، صاف بھی ہے، تو آپ اس کو یاد کیجئے۔